الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں مختصر بیان کر رہا ہوں ایک حدیث۔ دیکھیے ہم لوگ کس طرح کے سخی ہیں، آج اپنا محاسبہ خود کر لیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مہربانی فرما کر آپ سواری کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو روانہ کر دیا۔ وہ صاحب گئے، جیسے ہی دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ دیا کا لو کم کیا جائے، تیل فضول میں خرچ ہو رہا ہے، زیادہ تیل مت جلائیے، دیا کا لو کو یعنی چراغ کے لو کو کم کرو۔ ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کا گھر تھا، تو حضرت عثمان غنی کسی کو بتا رہے تھے کہ دیا کا لو کو کم کرو۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ میں سواری مانگنے آیا ہوں اور جس کے پاس آیا ہوں وہ شخص اتنا کنجوس ہے، اتنا بخیل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے کہ دیا کا لو کو کم کر دو تاکہ تیل بچ سکے، زیادہ خرچ نہ ہو، فضول خرچی نہ کرو، تو یہ شخص مجھے سواری کیسے دے گا؟ یہ سوچ کر کے وہ واپس آ گئے، چلے گئے اپنے گھر پہ۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا انتظام ہو گیا سواری کا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مانگا نہیں کیا سواری؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں مانگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم دوبارہ جاؤ مانگو۔ اب نبی کی بات تو وہ ٹال نہیں سکتے تھے، دل میں تو تھا کہ وہ ملے گا کچھ نہیں، لیکن چلو اب حضور فرما رہے ہیں تو جانا تو پڑے گا۔ وہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت تشریف لے آئے باہر۔ حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے، السلام علیکم، سلام کلام ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں آیا ہوں، میرے پاس سفر کے لیے سواری نہیں ہے، مجھے ایک سواری کی انتظام کر دیجئے آپ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، دیکھو یہ سارے جتنی بھی اونٹ کھڑے ہیں یہ سب ہمارے ہیں، اس میں سے جو چاہے، جو تمہیں پسند آ جائے اس میں سے ایک اونٹ اپنی سواری کے لیے لے لو۔ وہ حضرت گئے اندر، دیکھا بڑے تگڑے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے پسند کا ایک خوب تیار جانور اونٹ لیا اور لے کر کے آ گئے۔ اب دل میں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور ملا کیا مجھے۔ میرے پسند کا جانور، لوگ تو اکثر دیتے ہیں وہ چیز جو اپنے استعمال کے قابل نہیں ہے تو اٹھا کے دے دیا کسی غریب کو، چلو اس کے کام آ جائے گا، لیکن انہوں نے تو کچھ اور ہی کر دکھایا کہ جاؤ اپنے پسند کا جو تمہیں پسند آ جائے وہ لے لو۔ اس نے اپنے پسند سے خوب اچھا سا اونٹ لے لیا۔ اب باہر نکلنے کے بعد کہا، حضور آپ سے ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے عرض کروں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جی پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، حضور میں کل بھی آپ کے پاس آیا تھا لیکن دروازہ دیکھا اور چلا گیا میں، وہ اس لیے کہ آپ جیسے دروازے پہ میں آیا تو آواز آئی کہ بتی کو کم کیا جائے، تیل کی بچت کیا جائے، تو میں یہ سوچا کہ
آپ اونٹ کیسے ہمیں دے دیں گے، سواری کا انتظام کیسے کریں گے جو شخص اتنا کنجوسی کر رہا ہو کہ دیا کا لو کو کم کرنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کی بات میں اور آج کی بات میں کوئی میل نہیں ہے۔ کہاں 4 قطرے تیل بچانے کے لیے آپ کسی کو ڈانٹ رہے تھے اور آج آپ نے تو کچھ اور ہی کر دکھایا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اونٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ ضائع نہیں ہوا، یہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے دے گا، یعنی کہ یہ اونٹ مجھے مل جائے گا۔ اور یہ جو دیا میں تیل ضائع ہو رہا تھا تیز جلانے کی وجہ سے، تو اس کا مجھے حساب اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ کے حساب سے بچنے کے لیے میں نے نصیحت کی کہ اس کو کم کر دو، بس اتنی سی بات ہے۔ اب دیکھیے آج ہم لوگوں کا معیار کیا ہے، ہم لوگ کسی کو بھی دیتے ہیں وہ چیز جو ہمارے استعمال میں نہیں آ سکتی، ہم اس کو استعمال کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اٹھا کر کے اپنے گھر کے ملازم کو یا پاس پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے اس کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، چلو، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لو یہ ثواب نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے کہ آپ نے حقیر چیز کسی کو دیا۔ اب عید میں لوگ کپڑا کسی کو دیتے ہیں تو اپنے لیے تو کچھ اور قسم کا کپڑا خریدتے ہیں، اور گھر کے ملازم کو دینے کے لیے یا کسی غریب کو دینے کے لیے سب سے کم قیمت کا کپڑا لے کر کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ یہ گناہ ہے کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے آپ دوسروں کے لیے کیوں اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ غریب ہے تو اس کا دل نہیں ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے یا اچھی چیز کھائے؟ اکثر دیکھا میں نے کہ لوگ گھروں میں پکا لیتے ہیں، کھانا زیادہ بچ گیا رکھ دیتے ہیں فریج میں کہ بعد میں کھائیں گے، جب بعد میں نکالتے ہیں تو اس کے ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اٹھا کر کے کسی کو دے دو، تو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے یہ چیز۔ اور کئی آدمی ایسے بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ جنہوں نے شادی کا کھانا بچ گیا اور لوگوں نے لا کر کے غریب محلے میں بانٹا ہے، اور وہاں کھا کر کے لوگ بیمار ہوئے ہیں اور ہمارے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، تو تم نے تو کھانا دے کر کے ان کو بیمار کر دیا، ان کا ہزاروں روپیہ خرچ ہو گیا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کی سخاوت ہے۔ آج ہمارے علماء کرام اور ایسے بہت سارے لوگ، صرف علماء ہی نہیں، بڑے بڑے متقی بننے والے لوگ، ان لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ ویسے تو بڑے دیندار لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا سینے میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا محبت ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں۔ آج کوئی ایسا کرے گا کہ اگر کسی، دیکھ لیا آج ایسے علماء کرام ہیں جو اربوں پتی ہو گئے ہیں، اس وقت ارب پتی ہیں، اور ان سے اگر کوئی آ کر کے سوال کرے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو کیا وہ اپنی گاڑی اٹھا کر کے دے دیں گے؟ ان علماء کو بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، 6 گاڑی لے کر کے گھومتے ہیں، کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے بھائی؟ یا آپ ایسے کرمنل کیوں ہیں کہ آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اچھا کام کرنے والے کو کوئی نہیں مارتا ہے۔ تو یہ سارے فساد کی جڑ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے دشمن ہوتا ہے، پھر یہ گارڈ لے کے گھومتے ہیں اور اللہ پر توکل نہیں ہوتا ہے، اور جبکہ دوسروں کو درس یہی دیتے ہیں کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، جہاں لکھی ہوگی وہیں آئے گی، اور خود کو تو بھروسہ نہیں ہے ان پہ، خود کو بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اتنا بھروسہ ہے تو پھر آپ گارڈ لے کر کے نہ پھریے۔ حضرت عمر نے تو کبھی گارڈ لے کر کے نہیں چلے، جبکہ ان کے بھی مخالفین بہت تھے، جتنے بھی یہودی تھے سب آپ کے دشمن ہی تو تھے، لیکن یہودی نے بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ کیوں؟ کہ یہودی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر ایک سچے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ حضرت عمر کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں جو ہے علماء کرام کا یہ معیار ہے کہ صرف ایک دوسرے پر طعنے کسنا۔
تو دیکھیے ابھی اگر میں کسی نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے علماء کرام ہیں جو اربوں پتی ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کو گھر بنا کر کے دے دیا کہ لو بھائی تم 10 بچے، بیوہ عورت ہے، 10 بچے ہیں، چلو کرائے پہ رہتی ہے، اس کو ایک مکان بنا کر کے دے دیتا ہوں. ایسا تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ہاں فنڈ والے لوگ بناتے ہیں تو لیکن وہ بھی پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیے سرجانی ٹاؤن میں غالباً ٹرسٹ والے نے بنایا تو ایسے جنگل میں مکان بنایا کہ وہاں کوئی رہ ہی نہیں سکتا. بھائی وہاں جو رہے گا اس کی جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، اور جو مال ہے وہ بھی جائے گا. وہ جنگل میں کون رہے گا بھائی ایسی جگہ پہ تم کیوں گھر بناتے ہو؟ 1000 گھر تم نے بنایا، 200 گھر بناتے اور آج بناتے، کل اس میں لوگ رہ رہے ہوتے تو اس کا اجر آپ کو مل رہا ہوتا. اب وہ مکان کا یہ ہے کہ مافیا قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ آ کر کے قبضہ کے طور پہ کچھ پیسہ لے دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. ابھی سپر ہائی وے کے اوپر فلیٹ بنا ہوا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ سیلانی والے اور دیگر ٹرسٹ والے یہ سب کام کرتے ہیں. تو میں نے کبھی کسی علماء کرام کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، اور ارب پتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان میں بادشاہت ہے. مدارس بناتے ہیں، مدرسہ بن گیا، اس مدرسہ کو خود چلاتے ہیں. جب مریں گے تو ایک بیٹا تیار کر لیتے ہیں، کیا اتنا بڑا مدرسہ میں نے محنت سے بنایا، دوسرا اس میں کیوں راج کرے گا؟ بیٹا اہل ہو محتمیم کے یا نہ ہو، جن کی کچھ تعلیم یا تو پوری حاصل کی یا تھوڑے ہی حاصل کی، لیکن محتمیم وہی بنتا ہے. پھر وہ پوری زندگی اس مدرسہ سے عیش کی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بادشاہت ہے. اسی طریقے سے درگاہ کا سسٹم بھی ہے. پیر صاحب تو چلو مان لیا کہ آپ پیر تھے، آپ بڑے اللہ والے ہیں. ضروری تو نہیں کہ اللہ والے کا بیٹا اللہ والا ہی ہو جائے، لیکن وہ پیر صاحب جب مر جائیں گے تو گدی نشین پھر وہی ہوتا ہے. آج دیکھیے کیسے کیسے پیر ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے ہیں اور پیر ہیں بڑے بڑے درگاہ کے. یہ سب بزنس مین ہیں. اب دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے ہیں. یہاں غریبوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا. فلک ناز بلڈرز نے، یہ اللہ ڈینو گوٹھ منگو پیر تھانہ ہے اس کا، اس گوٹھ والے نے تو سب کے پلاٹ کھا گیا، باقی کچھ ٹکڑا کو فلک ناز بلڈرز کو دے دیا، اور فلک ناز بلڈرز نے لے کر کے اپنے زمین کے ساتھ ملا کر ساری زمین کو کھا گیا وہ، اور سب لوگ بے دخل ہو گئے. جو مکان بنے ہوئے تھے فلک ناز بلڈرز نے سب کو بلڈوز کر دیا، توڑ دیا. توڑنے کے بعد وہ قابض ہو گیا. یہ حالات ہیں یہاں کے ارب پتی لوگوں کا کہ غریب کو غریب سے غریب تر بنا دیتے ہیں. وہاں سب مزدور لوگ تھے، ان لوگوں کا مکان کو اس نے توڑا. ابھی میں اس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ حکام بالا کو یہ بات پہنچ جائے اور حکام بالا اس پر ایکشن لیں اور غریبوں کو انصاف دلائیں. اسی طرح سے گلشن گہرام یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے. اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے. اس میں مہر اللہ نام کا شخص پوری گوٹھ کو قبضہ کر لیا، اور جتنے لوگوں نے 2007 میں پلاٹ لیا تھا سب بے دخل ہو گئے، اور دوبارہ تبارہ اس کو بیچ رہا ہے وہ امیر اللہ. اب اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں پولیس والے؟ درخواست کے اوپر درخواستیں جاتی ہیں، پکڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ پولیس تھانہ بکا ہوا ہے، تھانہ کو وہ خرید لیتا ہے، تھانے میں ان کو بھتہ مل رہا ہے مسلسل، وہ کیوں پکڑیں گے؟ اور یہ تمام ادارے اس کے ساتھ کھانے پینے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مختار کار کچھ نہیں کرتا. تو یہ گوٹھ جو ہے بنانے کا مقصد حکومت کا یہ ہے کہ وہ اپنے جو چیلے چپاڑے ہوتے ہیں سب کو تو وہ MNA اور MPA نہیں بنا سکتے، تو پھر وہ یہ گوٹھ میں دے دیتے ہیں ان کو کہ لو تم یہاں سے لوٹ کے کھاؤ. غریب کا صرف نعرہ لگتا ہے غریب کا ہم بھلا کریں گے. وہ غریب بیچارہ پوری زندگی میں 2 لاکھ روپیہ جمع کر کے ایک پلاٹ لیا، اس کو یہ مافیا کھا جاتا ہے. اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ سب کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ان سب کو ہدایت دے دے، ورنہ یہ لوگ مسلمان تو ہے نہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور تکلیف دینا مسلمان کو کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری بات کہ مسلمان کا کبھی مال حق نہیں کھاتا ہے، اور جو مسلمان کسی کا حق کھا کے مر جائے وہ جہنمی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور منافق کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور یہ لینڈ مافیا جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب منافق ہیں، کیونکہ منافق کی 4 علامات ہوتی ہیں، وہ 4 علامات ان مافیا میں پائی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔